बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 3 दिसंबर है और बरोज़ सोमवार का दिन है। या अल्लाह, जिस तरह तो रात को दिन में बदलता है, या अल्लाह उसी तरह हमारी मुश्किलों को आसानियों में बदल दे। या अल्लाह हमारी बीमारियों को तंदुरुस्तियों में बदल दे। या अल्लाह हमारी नफ़रतों को मोहब्बतों में बदल दे। या अल्लाह और हमारे गमों को खुशियों में बदल दे। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और अल्लाह पाक आपको भी अल्लाह पाक अपने घर की बार बार ज़ियारत नसीब फरमाए। जैसे ये माशाल्लाह हरम शरीफ में उम्रे के लिए आए हुए हैं, माशाल्लाह ये हुजाज वगैरह, अल्लाह पाक आपके भी ये नसीब में खूबसूरत दिन अता फरमाए। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول
ابھی آپ اذان تہجد آپ نے سنی ہے اور انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد اذان فجر ہوگی. انشاءاللہ آپ کو وہ بھی سنواؤں گا اور اللہ پاک آپ کے دل کو ضرور سکون عطا فرمائے گا. اور آپ کے سامنے اس وقت کے سامنے مناظر دیکھ رہے ہیں. مصف اللہ روڈ پر اس وقت میں موجود ہوں اور حجاج وغیرہ نماز پڑھنے کے لیے اس وقت حرم شریف کی طرف جا رہے ہیں. بہت ہی خوبصورت اور پیارا سا منظر ہے. اور کچھ لوگ اس دروازے سے اس روڈ سے گزرے ہوں گے اور ان کی جو جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ان کی یاد تازہ ہو گئی ہوگی. اور بہت ہی خوبصورت اور پیارا سا منظر آپ کے سامنے اس وقت ماشاءاللہ نماز پڑھنے کے لیے اس وقت حجاج وغیرہ حرم شریف کی طرف جا رہے ہیں. ابھی آپ نے اذان تہجد سنی ہے اور بہت ہی خوبصورت اور پیاری سی آواز تھی اور آپ کے دل کو ضرور سکون ملا ہوگا. یہ جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں جتنی بھی ماشاءاللہ یہ خلقت نظر آ رہی ہے یہ سب کے سب ماشاءاللہ حرم شریف میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، نماز فجر پڑھنے کے لیے، اذان نماز تہجد پڑھنے کے لیے، اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے. خوش قسمت لوگ اللہ پاک نے ان کو اپنے گھر میں بلایا اور اللہ پاک آپ کو بھی اپنے گھر میں بلائے اور آپ بھی ایسے خوش قسمت انسان بن جائیں. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت اور پیارا سا منظر. یہاں سے ایک سائڈ کی طرف سے وہ جو لوگ جا رہے ہیں رائٹ ہاتھ کی طرف سے یہ اوپر سیڑھیاں یہ سامنے بنی ہوئی ہیں وہاں سے اوپر کو جا رہے ہیں اور لیفٹ ہاتھ کی طرف جو جا رہے ہیں وہ سیدھا چلتے چلتے 79 دروازے کے سامنے سے وہ گزریں گے اور ان کو آپ جیسے ابھی ہم جائیں گے تو آپ میں بھی وہ 79 دروازہ نظر آئے گا. آئیے ہم بھی چلتے ہیں.
جی ناظرین، جیسے ہم چلتے چلتے آگے ہیں، یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں 79 کا اس وقت مینار نظر آ رہا ہے۔ جیسے جیسے قریب چلتے جائیں گے بالکل ہم دروازے کے قریب پہنچ جائیں گے، اور اسی دروازے سے گزر کر ہم سیدھا مطاف میں جائیں گے۔ بہت ہی خوبصورت اور پیارا سا 79 دروازہ کنگ فہد اس وقت بہت ہی خوبصورت اور پیارا سا لگ رہا ہے۔ جیسے آئے تھے وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، اسی جگہ سے آخر دروازے سے آئے تھے، اور یہاں سے پھر ہم چلتے چلتے اس رستے سے گزریں گے، اور 79 دروازے سے ہم گزرتے گزرتے کنگ فہد والی جو بلڈنگ ہے اس کو گزرتے پھر ہم سیدھا مطاف میں پہنچیں گے۔ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ رستہ بنا ہوا ہے، اس رستے سے ہم گزر کر سیدھا مطاف میں جاتے ہیں۔ اب سامنے دیکھ رہے ہیں اس وقت جتنے بھی حجاج وغیرہ اسی رستے سے گزر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں وہ سامنے سے اس وقت حجاج وغیرہ آ رہے ہیں۔ جیسے ہی میں بھی دروازے کے قریب جاؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا، پھر اس دروازے سے گزرتے گزرتے سیدھا مطاف میں جا رہے ہیں۔ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں حجاج وغیرہ اس دروازے سے گزر رہے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت اور پیاری سی بلڈنگ لگ رہی ہے، اور بہت ہی پیارا سا ماشاءاللہ دروازہ لگ رہا ہے 79 کنگ فہد والا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے ہیں، یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بہت ہی پیاری سی یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے۔ ایک سائیڈ سے حجاج وغیرہ حرم شریف کعبہ شریف کی طرف جا رہے ہیں، اور ایک سائیڈ سے جو رستہ بنایا ہوا ہے اس رستے سے حجاج وغیرہ باہر جا رہے ہیں۔ بس جیسے جیسے چلتے جا رہے تھے تو وہ سامنے آپ کو اس وقت وہ ایکسیلیٹر سے جیسے نیچے اترے ہیں وہ سامنے آپ کو کعبہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت اور پیارا سا منظر ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو بھی اللہ پاک اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو بار بار اپنے اور اپنے پیارے حبیب کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا سا منظر ہے مطاف کا اور کعبہ کا، بہت ہی پیارا سا لگ رہا ہے کعبہ اس وقت، بہت ہی خوبصورت اور حسین منظر لگ رہا ہے۔
اللہ پاک کہاں ہمیں اکیلا چھوڑتا ہے بلکہ ہم اللہ پاک کو ہم چھوڑ جاتے ہیں اور ہر جگہ سے مایوس ہو کر واپس اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں، اور اللہ کی ذات ایسی ہے جو بغیر کسی سوال اور شکوے کے واپس ہمیں تھام لیتا ہے۔ یا اللہ تجھ سے رابطوں میں غفلت ہوئی اور یہ میرے بھولنے کی عادت کہیں مجھے تجھ سے دور نہ کر دے۔ میرے دل کو اپنی محبت عطا کر، درگزر کر میرے سارے گناہ، میری ساری خطائیں۔ میں تیری رحمتوں کا طلبگار ہوں، میں بندہ تیرا گناہ گار ہوں۔ یا اللہ مجھے غریبوں کا امیر رہنے دے، تیری محبت میں اسیر رہنے دے۔ بادشاہی کا شوق نہیں ہے مجھے، بس مجھے اپنے در کا فقیر رہنے دے۔ اللہ پاک جب دینے پر آتا ہے تو کسی گناہ گار کی میلی چادر نہیں دیکھتا، بلکہ اس چادر پر گرے ہوئے ندامت کے آنسو دیکھتا ہے، اور اللہ پاک کو اس بندے کے آنسو اتنے پسند آ جاتے ہیں، اتنے پسند آتے ہیں کہ اس بندے کی دوا پر کن فرما دیتا ہے۔ یا اللہ ہر اس دل کی مدد فرما جو مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ یا اللہ ہر اس دل کی مدد فرما جو مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ یا اللہ جو زندگی ہماری گزر گئی ہے اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ اور جو زندگی باقی ہے اس پر تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تو اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے۔ یا اللہ ہر اس شخص کو سکون دے جو اپنی حالت کسی کو کہنے سے قاصر ہے۔ میرے اللہ تو انسان کی روح کے اندر کی عزیتوں کو بھی جانتا ہے۔ میرے اللہ ہر بے سکون دل کو تو سکون عطا کر۔
یا اللہ تو اپنے شان کے مطابق مجھے اتنا معاف فرما جتنا تو معاف کرنے والا ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں میں اپنے گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں، تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے مجھے بچا لے۔ بے شک میں نے اپنی جان پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں تباہ ہو جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا۔ یا اللہ جس طرح تو رات کو دن میں بدلتا ہے اسی طرح ہماری مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ یا اللہ ہماری بیماریوں کو تندرستیوں میں بدل دے۔ یا اللہ ہماری نفرتوں کو محبتوں میں بدل دے۔ یا اللہ ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے۔ یا اللہ میرے دل کو منافقت سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، یا اللہ میری زبان کو جھوٹ سے، یا اللہ میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، اور ہم سب کو اپنا شکر گزار اور عبادت کرنے والا بنا۔ یا اللہ اگر میں تجھ سے دور ہوں تو مجھے اپنے قریب کر، اور اگر میں تیرے قریب ہوں تو مجھے دور نہ کر۔ یا اللہ ہمارے مستقبل کو ہمارے ماضی سے بہتر بنا۔ یا اللہ ہماری قبروں کو ہمارے گھروں سے بہتر بنا۔ یا اللہ موت کو ہماری زندگی سے بہتر بنا۔ یا اللہ اور جنت کو ہی ہماری آخری منزل بنا۔ یا اللہ پاک جو میرے بھائی نوکریوں کی وجہ سے پریشان ہیں میرے پیارے اللہ ان کو اچھی نوکری عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو میرے بھائی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں میرے پیارے اللہ ان کو کاروبار میں، روزی رزق میں برکتیں، ترقی پیدا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہماری اولادوں کو نیک بنا۔ یا اللہ پاک ہماری اولادوں کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک تو ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے، جو کچھ ہمارے ذہن میں ہے میرے پیارے اللہ ہم سب کی رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ یا اللہ اٹھایا ہوا ہاتھ تو خالی نہیں بیچتا، تو محبت کی ہر زبان جانتا ہے، الجھنوں کو سلجھاتا ہے، اس طرح میرے بن بولے ہر صدا جانتا ہے۔ یا اللہ میری ہر تکلیف بہت چھوٹی ہے اور تیری محبت ایک سمندر کی مانند ہے۔ یا اللہ میرے ہر مسئلے بہت چھوٹے ہیں اور تیرے عنایت کبھی ختم نہیں ہونے والے۔ یا اللہ میرے ہاتھ کا اٹھ جانا اور میرے سر کا جھک جانا یا اللہ میرے بس میں نہیں۔ یا اللہ میں نے تجھے نہیں بلکہ تو نے مجھے چنا ہے۔ یا اللہ میرے صبر کی حفاظت فرما۔ اے کن فیکن پر قادر اللہ جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی التجائیں، جتنی بھی امیدیں، جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں میرے پیارے اللہ سب کے حق میں بہترین فیصلہ فرما دے، سب کے دلوں کو مطمئن کر دے اور نظر رحمت فرما دے۔ یا اللہ میں نہیں جانتا میں تیری جنت کے قابل ہوں کہ نہیں، لیکن اللہ تیرے دوزخ سے بہت ڈر لگتا ہے مجھے۔ یا اللہ خطاؤں کے بعد سیکھوں گا تجھ سے وفا کا سلیقہ۔ یا اللہ میرے ہر مسئلے بہت چھوٹے ہیں اور تیرے عنایت کبھی ختم نہیں ہونے والے۔ یا اللہ تجھ سے ہر ضد منوا کر دیکھی ہے، تجھ سا لاڈ اٹھانے والا کوئی نہیں۔
میرے پیارے اللہ، صرف تیری ذات ہے جو معافی مانگنے پر یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ یا اللہ، میرے عیبوں پہ ڈال کے پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ میں اپنے دامن سے کر کے وابستہ میری ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے۔ میں تو کب کا مٹ چکا ہوتا، تیری رحمتوں نے مجھے پال رکھا ہے۔ یا اللہ، چن لے مجھے بھی اپنے سجدے کرنے والوں میں کب تک بھٹکتا پھروں گا تجھ سے، تیری دنیا سے۔ ساری زندگی گناہوں میں مصروف کر کے نہ جانے میں کس سکون کی تلاش میں ہوں۔ میں خطا کار ہوں یا رب، لیکن تیرا نام غفور الرحیم ہے۔ گناہوں میں کھو گیا ہوں، مجھے تجھ سے ملنا ضروری ہے۔ کہیں دل کی شرط نہ رکھ لینا، میرا دل گناہوں سے چور چور ہے۔ مجھے یقین ہے تو بخش دے گا میرے سارے گناہ، کیونکہ تیرا نام غفور الرحیم ہے۔ یا اللہ، ہمیں تو مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، پھر بھی ہر روز تیرے آگے اس یقین کے ساتھ ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ تو ہی ہماری دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ تو پھر اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں نہیں دیکھتا، بلکہ ہمارا یقین دیکھتا ہے اور ہماری دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ جب ہم مشکل میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ پاک جانتا ہے کہ میرا بندہ کس تکلیف میں ہے، بڑی امید لے کر میرے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے، تو اللہ پاک ہماری دعاؤں کی لاج رکھتا ہے اور ہماری دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ یہی اس کی شان ہے، یہی اس کی محبت ہے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کے ماں باپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک، ہمارے ماں باپ کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے میرے پیارے اللہ، ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک، جن کو بیٹیاں دی ہیں میرے پیارے اللہ، ان کو نیک اور صالح بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک، ہم سب کے ماں باپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ ہم سب کے ماں باپ کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک، جن کے ماں باپ اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں میرے پیارے اللہ، ان کی قبر کی منزلیں آسان فرما اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ پاک، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا میرے پیارے اللہ، جس مقصد کے لیے دعا کے لیے کہا میرے پیارے اللہ، اس مقصد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ان کی جو بھی دل میں جو بھی دعائیں ہیں، جس مقصد کے لیے دعا کے لیے کہا میرے پیارے اللہ، ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک، جو کچھ مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ اپنے شان کے مطابق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ زندگی رہی، کل ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ضرور ملاقات ہوگی۔